بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز حاضرین، یہ 12ویں پارے کا خلاصہ ہے جس میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کی 52 آیتیں بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ اس کی اہم آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ربوبیت کو بیان فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ساروں کی روزی کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. زمین کے سارے چوپائے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو. وہی اللہ اس کے مستودع اور اس کے مستقر دونوں کو بھی جانتا ہے. یہاں 3 باتیں ربوبیت سے متعلق بیان کی گئی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ساروں کی روزی کا انتظام اللہ کے پاس ہے. اب جاندار کتنے ہیں اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم تو چند جانداروں کو پہچانتے ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن جو ہم کو نظر نہیں آتے ہم اس کو نہیں پہچانتے. مخلوقات کئی قسم کی ہے، جس میں سے ایک حیوان جیسے انسان ہیں اور درندے پرندے چرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر ملک کے اندر الگ الگ جو ہے مخلوقات پائی جاتی ہیں. سمندر میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ زمین سے زیادہ ہیں. جتنی زمین پر مخلوقات ہیں اتنی ہی سمندر کی مخلوقات موجود ہیں. لیکن انسان کا احاطہ اب تک صرف 10% سمندر پر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مکمل علم حاصل ہے. آپ ذرا سوچیں، زمین پہ بسنے والے انسانوں کو تو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی دیگر مخلوقات کا حساب ہرگز نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان تک بھی جو ہے روزی روٹی کو برابر پہنچا رہا ہے. تو روزی روٹی پہنچانے کا انتظام سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہم میں کا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی حکمران اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی رعیت کو 3 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر افلاس، تنگدستی اور فاقہ کشی ہے. خود ہمارے ملک کی اگر آپ بات کریں تو ہندوستان میں 23% ایسے لوگ بستے ہیں جو رات کا کھانا کھائے بنا سو جاتے ہیں، ان کو کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. تو اس قسم کے دنیا میں اور بھی آبادیاں ہیں جہاں پر فاقہ کشی ہے، لیکن کیا کوئی حکمران ان تک پہنچا رہا ہے؟ نہیں. روزی دینے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ اسرائیلی روایت سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے کے لیے بہت بہترین واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت اور اقتدار عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کیے کہ اے میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری مخلوقات کو دعوت دوں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں سلیمان، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم دعوت نہیں دے سکتے. کہا کہ نہیں اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ کا احسان میرے اوپر ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مخلوقات کو دعوت دوں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو تیاری کرو. کئی مہینے تک سلیمان علیہ السلام کھانے اور پینے کی تیاری کرتے رہے. جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اب تیری مخلوقات کو بھیج دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو بھیجا سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں، اور وہ مچھلی آئی، سارا کھانا کھا لی اور چلے گئی. جاتے جاتے یہ کہتے گئی کہ سلیمان تو اللہ کا کتنا ناشکرہ بندہ ہے، مہمان کو دعوت دیا لیکن پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلا سکا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کے وقت پر کھانا کھلا رہا ہے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ جانتا ہے مستقر و مستودع کو. مستقر اور مستودع کے معنی کیا ہے؟ مستقر کے معنی ہے کہ آدمی زمین میں چل پھر کر جہاں پر رک جاتا ہے وہ اس کا مستقر ہے. مستودع یہ ہے کہ آدمی جس زمین کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے وہ اس کا مستودع ہے. مثال کے طور پر میں سفر کرتے کرتے تھک گیا اور ایک مقام پر رک گیا.
تو لوگ پوچھتے آج کل آپ کا مستقر کہاں ہے؟ یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ میں گھومنے پھرنے والا ہوں، کبھی کرناٹک میں رہتا ہوں، کبھی آندھرا میں رہتا ہوں، تو لوگ پوچھتے اب کہاں ہیں آپ؟ تو اس کو کہا گیا مستقر۔ مستودع کے معنی آپ کی رہائش کہاں ہے، آپ کا وطن کہاں ہے، آپ کی سکونت کہاں ہے، اس کو مستودع۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے مستقر اور مستودع کے معنی یہ بتائے ہیں کہ آدمی کے پیدا ہونے کے مقام کو مستقر کہا گیا، ماں کا جو رحم ہے، رحم مادر، اس کو مستقر کہا گیا، اور مستودع جس مقام پر آدمی مرتا ہے اس مقام کو مستودع کہا گیا۔ اب آپ بتلائیے کہ کس شکل و صورت میں پیدا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے، کس مقام پر مرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمیں کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مقام پر مروں گا، کیوں؟ موت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی ربوبیت بیان کرتے ہوئے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ مانے کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کیا مادہ ہے؟ آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ بات تو غلط ہو گئی سائنس سے، چونکہ سائنس نے ٹی وی ایکس رے کے ذریعے سے بتا دیا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کالے ہیں کہ گورے ہیں، سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ عقل مند ہیں کہ بیوقوف ہیں، سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ زمین پہ باعث رحمت ہے یا لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مرنے والا کب ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اسی کو مستقر کہا گیا۔ جب بچہ 3 مہینے ماں کی پیٹ میں گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس میں جان ڈالتے ہیں، روح پھونکتے ہیں۔ جب روح پھونکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دیتے ہیں ایک فرشتے کو بھیج کر۔ یہی چیز جو تقدیر میں لکھی گئی ہے وہی مستقر ہے، جس کو نہ والدین جان سکتے ہیں اور نہ کوئی ڈاکٹر جان سکتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانے گا۔ مستودع آدمی کہاں مرنے والا ہے یہ نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرنے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں آدمی چاہتا ایک ہے اور ہوتا ایک ہے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مستودع ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی عظیم خوشخبری سنایا ہے۔ جنت کی خوشخبری الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہاں ایک بات سوچنا ہے، بخشش اور بڑا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کا مذہبی نظام سیدھا ہو جائے گا۔ ہم لوگ سارے کے سارے مومن ہیں لیکن صالح عمل کرنے والے نہیں ہوتے، مسلمان ہیں، ایسا سمجھیے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے لیکن مومن نہیں ہیں۔ بولے کہ کیوں؟ اسلام کے کسی تقاضے پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے، اور اسلام نام ہے عمل صالح کا، اور اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا عمل صالح کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے 83 سے زائد مقامات پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہم نے تیار رکھا ہے۔ جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جنت صرف عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ یہ مشرکین جو وحی کا انکار کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ نئے نئے طنز کرتے ہیں کہ تم کہاں کے نبی ہو، اگر نبی ہو تو آسمان سے خزانہ لا کر بتاؤ، یا پھر ایک فرشتے کو بلاؤ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجنا تھا، تو ہم مانتے کہ وہ نبی ہیں اور تم کو نبی نہیں مانتے۔ اے نبی، ان کی ان باتوں پر آپ کو کبیر خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معاملات کو دیکھ لے گا. بس آپ صبر کا دامن تھام لیں، صبر کر، اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں منکرین آخرت کی پہچان بتلایا کہ منکرین آخرت کون ہے؟ آخرت کا انکار کرنے والے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیا کہ ہم آخرت پر ایمان رکھیں. آخرت پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان یا ہماری مسلمانیت پوری نہیں ہوتی. اب آخرت کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اللہ کے راستے سے روکنا. مشرکین کی عادت تھی کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نئی نئی حرکتیں کرتے تھے. کیسے؟ ناچنے گانے والوں کا پروگرام رکھ دیتے تاکہ لوگ نماز کو نہ جائیں، قرآن کی طرف راغب نہ ہو، اور دل جوئی کے پروگرام رکھ دیتے تاکہ لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ دیں. یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کفار ہمیشہ کرتے ہوئے آئے ہیں. اب مسلمان اللہ کے راستے سے کیسے روکتا ہے؟ یہ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی نماز کو جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے ارے یہاں کا نماز پڑھیں گے، یہاں فلاں مسجد میں پڑھ لیں گے، چلو دیر سے اب تو یہ کام کر لیں گے. بازار کو جائیں گے، شاپنگ کر لیں گے، پھر وہ مسجد میں نماز دیر سے ہوتی ہے وہاں کر لیں گے. نتیجہ کیا؟ نہ یہ مسجد میں نماز ہوئی نہ وہ مسجد میں نماز ہوئی. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روک دینا ہے. ایک دوسرا طریقہ کار لوگوں کا ایسا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کا، وہ یہ ہے کہ بھئی نماز کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو بولے کہ فلاں مسجد میں، مسجد عمر. ارے وہ مسجد میں، وہ مسجد تو فلاں مسلک کی ہے، وہاں نماز نہیں ہوتی، لہذا تم مت جاؤ وہاں پر، وہاں جانے سے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی. بیچارہ کبھی نہیں آنے والا نماز کو آ رہا تھا، اس کو بھی روک دیا. چلیے، یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ، اجتماعات ہوتے ہیں، وعظ ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے. ارے چلو اجتماع میں جائیں گے، فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں، فلاں عنوان پہ بیان ہے. آپ بولے کہ نہیں بہت کام ہے، کہاں جاتے ہوئے تم بھی جاؤ، کام دھندا کرتے بیٹھو جاؤ، اجتماع میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے راستے سے روکنا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا یقین نہیں ہے. کوئی نماز کو جا رہا ہے تو بولنا فوراً چلے جائیے، نماز کو فوراً چلے جائیے. ایک تطبیق کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس بعض دیندار لوگ ایسے ہیں جو خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے ماتحت رہنے والے مسلمان لیبر کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. اللہ اکبر. الحمدللہ ہمارے پاس بعض مساجد ایسی ہیں وہاں جلدی نماز ہوتی ہے، بعض مساجد ایسی ہیں جہاں پر تاخیر سے نماز ہوتی ہے. اگر سیٹ میں اسلامیت ہے، وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں فلاں مسجد کے اندر، اور میں آنے کے بعد تم فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے ہو جاؤ. کوئی سیٹ کرتا ہے ایسا کام؟ نہیں. تو سیٹ یہ چاہتا ہے کہ میں مومن رہوں لیکن میرا نوکر مومن نہ رہے. یہ بھی اللہ کے ذکر سے روک دینا ہے. تو کئی طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روک دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. کیسا ٹیڑھے پن کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن. ارے نہیں بھائی، نماز جو ہے، نماز اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جیسے رسول اللہ نے پڑھا. تو آدمی بتا رہے نہیں بھائی وہ تو صحیح ہے، پھر کیا ہمارے امامہ غلط تھے کیا؟ پھر انہوں بولے سو بات ہو گئی، ہم بولے سو بات. ٹیڑھا پن تلاش کرنا. ایمان کیا کہتا ہے؟ مجھے آج تک نہیں معلوم تھا، میں غلط انداز میں عبادات کرتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں آج اپنے عمل کو سیدھا کر لوں. اگر میں اپنے عمل کو سیدھا نہیں کروں گا، نہیں بھائی فقہی مسئلے ہیں، تمہارے ساتھ، میرا ساتھ، اس کے معنی کیا ہوگا کہ تم دین میں نیاپن اور ٹیڑھاپن تلاش کر رہے ہو. یہ بھی فکر آخرت کے بالکل خلاف ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 48 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اس نوح علیہ السلام کے سارے تذکرے میں کچھ باتیں ہیں جو سرسری طور پر ہم کو سمجھنا چاہیے. نوح علیہ السلام آئے اور اللہ کے بندوں کو ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو
اور نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میری قوم نادانی میں مت پڑو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس جو ہے دولت کے خزانے، غیب کے خزانے موجود ہیں اور میں غیب جانتا ہوں. میں جو ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں. تم میرا بچپن بھی دیکھے، جوانی بھی دیکھے، یہ عمر بھی تم لوگ دیکھ رہے ہو، لہذا جو ہوں وہ ہوں. لیکن آپ کی دعوت پر سرداروں نے جھگڑا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس بات کا حکم دیا، اے نوح تم ایک کشتی بناؤ، ہماری وحی کے مطابق بناؤ، ہم اس کی نگرانی کریں گے، اور جب وہ مکمل بن جائے گی سارے مومنین کو اس کشتی میں بٹھا لو، اور جو مخلوقات اس وقت تمہارے علم میں، تمہارے احاطے میں ہیں، ہر مخلوقات کا ایک ایک جوڑا بھی تم کشتی میں رکھ لو. جب ہو گئی تیاری تو اللہ نے کشتی کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسائے، زمین کو حکم دیا کہ زمین کے اندر سے پانی نکل جائے، چشمے پھوٹ جائیں، آسمان سے بارش، زمین سے بارش، سیلاب آ گیا، قوم ڈوبنے لگی اور کشتی پانی میں اوپر اٹھنے لگی. اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اے میرے اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے وہ کہیں ڈوب نہ جائے، اس کو بچا لے. اتنے میں ان کا بیٹا ڈبا دیا گیا. تو اللہ نے کہا کہ اے نوح یہ بیٹا تمہارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کافر ہے، تمہارے تو اہل وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں. کسی مشرک کے بارے میں آئندہ ہمارے سے دعا نہیں کرنا ورنہ نادان بنا دیے جاؤ گے. یہ تفصیل ہے. یہ تفصیل میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ، ہم میں کہ بہت سے نوجوان ہیں وہ لوگ گلا کرتے ہیں، کیا ارے یہ کام مجھے نہیں آتا. اللہ کا نام لے کر آگے تو بڑھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کیسا کرتا ہے. چونکہ نوح علیہ السلام نبی تھے، کوئی نجار نہیں تھے، پیشہ ور بڑائی نہیں تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ شاید نوح نے گلا کیا ہوگا، اے اللہ کشتی کیسے بناؤں، مجھے تو آتا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا ہماری نگرانی میں بناؤ، ہم نگرانی کریں گے، ہماری رہنمائی میں بناؤ کہ ہم رہنمائی کریں گے. سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بندہ سیکھ نہیں سکتا. اگر اللہ پر توکل اور یقین کر کے بندہ میدان میں اتر جائے تو اللہ اس کی رہنمائی کرنے والا رہے گا. ہم مسلمانوں کا یہی گلہ ہے، ہم کو کچھ نہیں آتا، لیکن اگر ہم چاہیں گے اللہ کا نام لے کر تو بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اللہ ان کا نگہبان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نگران ہوگا، لیکن بندہ کچھ کرنے کی سوچے. اس کے بعد آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 58 تک قوم ہود کا تذکرہ کیا گیا، اور حضرت ہود نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور ایک نقطہ بتایا کہ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، موجودہ تمہاری جو طاقت ہے اس طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. دیکھو نبی کی دعوت کا ایک نیا انداز. قوم جنگ و جدال پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس قوم کو گھیر لیا. اس سارے واقعے میں پوائنٹ آؤٹ بات کیا ہے، جس کو پوائنٹ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان اپنے قوت اور طاقت کی کمزوری کا کبھی بھی شکوہ نہ کرے. جیسے آج ہم کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہے مسلمانوں کے پاس، کیا ہے، کیا آپ 20 کروڑ ہیں، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، جو نہیں ہے اس کو پورا کرو. ایک اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہے آج، اسی لیے ہم طاقت میں کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اغیار کا خوف ہمارے دل میں ڈال دیا. بولے کیوں؟ اللہ کی عبادت. دیکھیے نبی کی دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے شرمندہ ہو جاؤ. لیکن آج ہم کیا کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سجدہ اللہ کے لیے بھی ہے، سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی، مناجات اللہ کے لیے بھی ہے، مناجات غیر اللہ کے لیے بھی ہے. سب چیزیں اللہ کے لیے ہے، سب چیزیں غیر اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ بزدل بنایا. دوسری بات، ہم میں کہ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرے. اللہ اکبر. ہم لوگ دوستوں کے سامنے کہتے ہیں میں فلاں شراب خانے کی شراب پی کر آیا، فلاں عورت سے میرے ناجائز تعلقات ہیں. بے شرمی کا یہ عالم حرام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے سناتے ہیں فقریہ طور پر، لیکن شرمندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے نہیں رکھتے. دیکھیے یہ دونوں کام ہیں. غیر اللہ کی عبادت، اللہ سے استغفار نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ 20 کروڑ رہنے کے باوجود بھی غیروں کا ڈر جو ہے دل میں ڈال دیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہود نے کیا کہا؟ اگر تم استغفار کرو گے، خالص اللہ کی عبادت کرو گے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً مَعَ قُوَّاتِكُمْ، موجودہ تمہاری جو طاقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. سبحان اللہ.
تو ہم خالص اللہ کی عبادت کریں. اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک قوم صالح کا تذکرہ کیا گیا، جن کی قوم نے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا اور اللہ کی نشانی اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک عذاب مسلط کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے اسلام لے کر آئے، اور ان کے پاس جب ملائکہ آئے فرشتے تو کس طریقے سے انہوں نے مہمان نوازی ان کی ہے، اور جب ان کے ہاتھ رک گئے تو اور فرشتوں نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی اور کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں عذاب لے کر، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اللہ کی خوشخبری اولاد کی ہے. ان کی بیوی تعجب میں پڑ گئی. حضرت نوح کے اس واقعے میں حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء مہمان نواز تھے. مہمان نوازی امت مسلمہ کا وصف ہے. فرشتے آئے انسان کی شکل میں، حضرت ابراہیم مہمانی کے لیے چلے گئے، میزبانی کرنے لگے. کیا کریں؟ بکرا بھون کر لے کر آئے، کھاؤ کہا. وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیے، کہا کہ نہیں ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم کھاتے واتے نہیں ہیں، ہم تم کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے. اسی لیے میرے بھائی ہمارے نبی بھی بڑے مہمان نواز تھے. مسلمان امت کا اعجاز ہے کہ مسلمان امت بخالت نہ کرے بلکہ وہ مہمان نوازی کرے اپنے مہمان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، تم میں کا جو آدمی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے. اس کے بعد واقعہ آیا آیت نمبر 77 سے لے کر 73 تک لوط علیہ السلام کی قوم کا کہ ان کی قوم بڑی گندی تھی، فحش کام کیا کرتی تھی. وہی فحش جس کو آج دنیا اجازت دینے کے لیے لائسنس فراہم کر رہی ہے. کیا عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے؟ مرد مرد سے نکاح کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کے عذاب کو للکارنے والی بات ہے. جب اس طریقے سے قوموں میں آئے گا تو اللہ کی رحمت رک جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا اس طریقے سے جیسے قوم لوط کو رسوا کیا. کیا کیا؟ ان کی بستیوں کو آسمان کے قریب تک اٹھایا گیا اور آسمان کی دوسری مخلوقات نے ان کے چیخوں کی آواز کو بھی سنا اور آسمان سے ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ گندا فعل ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا ہمارے ملک میں اس فعل کی اجازت کے لیے سپریم کورٹ میں جن لوگوں نے درخواست داخل کی تھی اس میں سے 3 مسلمانوں کے نام تھے کہ نہیں یہ انسانی آزادی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا. اسی لیے نکاح کی تعلیم ہمارے دین میں دی گئی. اگر کوئی آدمی قوم لوط کا فعل کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا تذکرہ فرمایا کہ جو مدائن کے نبی تھے ان کی قوم میں ایک برائی تھی، وہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کا مال خسارے کے ساتھ لیا کرتے تھے، جب بیچتے ہیں تو نفع کے ساتھ بیچا کرتے تھے. ان کے نبی نے اس سے منع کر دیا. ناپ تول میں کمی کرنا یہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی عذاب کو مسلط کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 97 سے لے کر 111 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ بیان فرمایا اور ان کے درمیان ہونے والے سرسری واقعات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ اے نبی یہ سابقہ اقوام کے جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تسلی دینا کہ آپ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان مشرکین کے ستانے پر جس طریقے سے ہم نے سابقہ قوموں کا انجام کیا ان لوگوں کا بھی وہی انجام کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کا غیب اللہ کے لیے ہے. غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر ہم کسی انسان کو یا کسی بزرگ کو یہ کہیں یہ غیب جانتے ہیں تو ہم اللہ کے علم میں شرک کر رہے ہیں. اللہ کے علم میں شرک کر رہے ہیں. ہر غیب کی خبر اللہ کو معلوم. ہاں جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو بتا دیتا ہے تو انبیاء وہ غیب کی بات جو ان پر وحی کی گئی وہ ہم کو بتاتے ہیں. اس میں نبی بخیل نہیں ہے، اس میں نبی بخیل نہیں ہے، لیکن بذات خود نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے تکمیل ایمان کے جو شروط بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر
سورہ ہود مکمل ہوئی. اس کے بعد چھوٹا سا ایک خلاصہ ہے سورہ یوسف کا. سرسری طور پر میں سورہ یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ عرب کے لوگ جانتے نہیں تھے, تاریخ سے مٹا ہوا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کی خبر دی. اسی لیے اس سورت کو احسن القصص کہا گیا, قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے. اس میں 111 آیتیں ہیں, لیکن اس میں جتنی آیتیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں, اور ہر آیت میں بندے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی رہنمائی موجود ہے. اس سورت کا آغاز قرآن مجید کی عظمت سے ہوتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. عربی زبان میں قرآن, قرآن کی اصلی زبان کیا ہے؟ عربی. اسی لیے قرآن کا عربی میں پڑھنا ہی افضل ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر بندہ قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے, نہ اس کو اجر ملنے والا ہے اور نہ اس کو نصیحت ملنے والی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اٹک اٹک کے پڑھنے والا, ہجے کر کر کے پڑھنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو دوہرے درجے کا اجر عطا فرماتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میرے بھائی, ہر کتاب کی زبان اصلی تھی, لیکن سابقہ قوموں نے اپنی زبانوں کو بدل لیا. جیسے تورات کی زبان ہبرون تھی, انہوں نے بدل لیا. انجیل کی زبان تھی, زبور کی زبان تھی, اپنی زبان کی انہوں نے حفاظت نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب نہ تورات اصلی زبان میں ہے, نہ انجیل اصلی زبان میں ہے, اور نہ زبور اصلی زبان میں ہے. یہود نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے علاقوں کی زبان میں اپنی کتاب کو منتقل کر دیا, جس کی وجہ سے زبان کی اصلیت ختم ہو گئی. اسی لیے اب ان کتابوں کا کوئی وزن باقی نہیں رہا, چونکہ اصلیت پر باقی نہیں ہے. لیکن عربی زبان قرآن کی زبان ہے, اس کو قائم رکھنا اہل ایمان کا فریضہ ہے. اس دن میں ایک مختصر سی نصیحت ہمارے نوجوانوں کو, وہ یہ, ہمارے اکثر نوجوان عربی پڑھنے کی جد و جہد نہیں کرتے, لیکن قرآن کو رومن میں پڑھنا چاہتے ہیں. یاد رکھو, قرآن کو رومن میں پڑھنا حرام ہے, غلط ہے. بولے کہ کیوں؟ تمام زبانوں میں عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے, ایک اعجاز ہے, وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے جو عربی میں ہے. جیسے آپ جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, نماز تلاوت کو سنتے ہیں, تو امام کے پڑھانے کا انداز الگ الگ ہوتا. کہیں پر آواز کو اونچی کرتا ہے, کبھی آواز کو نیچی کرتا ہے, کبھی کچھ الفاظ کو تیز تیز پڑھ دیتا ہے. یہ کیوں؟ یہ رموز ہے قرآن مجید کے, اس کا جاننا ضروری ہے. جیسے اگر آپ رومن میں پڑھیں تو غلطی کیا ہوتی ہے, اس غلطی کی نشاندہی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ ہے. جیسے کچھ الفاظ حلق سے نکلتے ہیں, کچھ الفاظ یہ جو ہمارے منہ کا خالی حصہ ہے اس حصے سے نکلتے ہیں, کچھ الفاظ ہماری زبان کی یہ نوک جا کر یہ دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے تو وہاں سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں. لیکن دوسری زبانوں میں یہ چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, میں ایک لفظ آپ کے سامنے بولتا ہوں, لیکن وہ لفظ سننے میں ایک معلوم ہوتا ہے, لیکن بولنے میں اور پڑھنے میں الگ الگ تلفظ ہے. جیسے خا, قا, کا, یعنی خاف, خے اور کاف, یہ تینوں سننے میں ایک معلوم ہوتے, لیکن قرآن میں اس کے مخارج الگ الگ ہیں. جیسے خا حلق سے نکلتا ہے جس کو حروف حلقی کہتے ہیں, قاف اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں, اس کو ڈبل پڑھا جائے گا. کا یہ زبان کے جڑ میں سے نکلتا ہے. اب آپ بولے رومن میں اگر آپ لکھیں گے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے کے. اب کے کا تلفظ خاف کے واسطے بھی ہوگا, کے کا تلفظ کاف کے واسطے بھی ہوگا, کے کا تلفظ خا کے واسطے بھی ہوگا.
आपने पढ़ा क्या है नहीं मालूम, आपने पढ़ा क्या है नहीं मालूम, माना बदल गया, मतलब बदल गया, इसीलिए कुरान अरबी में पढ़ना है। इसी तरीके से एक छोटी सी और एक इल्लत आपको बतलाता हूं जो हमारे नौजवान कर रहे हैं, वो ये सीन सा स्वाद, मैं पढ़ते वक्त ही आपको मालूम हो गया कि हर एक का तलफ्फुज अलग अलग निकाला, लेकिन इस तलफ्फुज को अदा करने के लिए अंग्रेजी जबान में या तो एस इस्तेमाल होगा या तो सी इस्तेमाल होगा। अगर आपने यहां एस इस्तेमाल किया तब भी गलत है, सी इस्तेमाल किया तब भी गलत है, माना बदल जाएगा। जैसे कसस किस्सों को कहते हैं, अगर मैं खसस पढ़ दिया गलत हो गया, माना ही गलत, मैंने सीन पढ़ दिया या सा पढ़ दिया, तो अरबी में आप पढ़ेंगे तो उसका तलफ्फुज निकालेंगे। आखिरी बात, इस आयत की आखिरी बात देखिए कि अरबी में उसलूब है पढ़ने का, बाद अल्फाज को थोड़ा खींच के पढ़ते हैं हम लोग। कैसे? उलाइका, उ थोड़ा खींच के पढ़ा मैं, उलाइका, ये छोटा मद है। अब उसके बाद एक बड़ा मद आता है, हाउलाई, ऐसा पढ़ा तो सीधा है, अगर हाउलाई पढ़ लिया तो पूरा गलत हो गया माना। तो ये कुरान का उसलूब। अब आप बतलाइए रोमन में इसको कैसे अदा करेंगे आप? अरबी में इशारे हैं मद्दात के, अगर ये इशारे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? इसीलिए मेरे भाई कुरान रोमन में मत पढ़ो, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ, उसको अरबी जबान में पढ़ो। उसके बाद तफसील के साथ हजरत यूसुफ का वाकया बयान किया गया। वो ये है कि हजरत यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब यह था कि 11 सितारे हैं, चांद है, सूरज है, ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब जाकर अपने वालिद को बताए जो नबी थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे ये ख्वाब दूसरों को नहीं बोलना, अपने भाइयों को खुसूसन, वरना वो तुमसे जलासी करेंगे। और थी भाइयों को जलासी। भाइयों ने यह देखा कि हमारे वालिद की सारी मोहब्बत यूसुफ के साथ है, तो उन लोगों ने एक साजिश रची कि वालिद की तवज्जो हमारी तरफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यूसुफ को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ने कहा कि नहीं, यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि ले जाकर एक कुएं में फेंक देंगे, कत्ल क्यों करते। तो मंसूबा बनाए तफरी का। अपने वालिद के पास आए, आकर बोले, अरे अब्बा जान, हम तफरी को जा रहे हैं, यूसुफ हमारा छोटा भाई है, उसको हमारे साथ भेज दो। अब्बा जान ने कहा कि बेटा मुझे डर है कि कहीं उसको भेड़िया ना खा जाए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे बेटे हसद कर रहे हैं। डरने के लिए बोले कि भेड़िया, बोले कि अब्बा जान भेड़िया कैसा खाएगा, हम तो 11 भाई हैं, हिफाजत करेंगे। बोले कि जाओ, लेकर जाओ। वो अपने मंसूबे के तहत लेकर गए और ले जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया, कुएं में फेंक दिया। शाम को जब घर लौटे तो रोते हुए वापस आए। कहा कि अब्बा जान, आप जैसा बोले वैसे ही हुआ, हम खेल कूद में मशगूल थे, एक भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। अगर आप हमारी बात पर यकीन नहीं करते तो देखो, यूसुफ का कुर्ता भी हम साथ लेकर आए हैं, यह कुर्ता दलील है यूसुफ की। याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, पूरी बात समझ गए, क्या हो सकता है। अब देखिए, झूठ बोलने वाला अपने जाल में खुद फंस जाता है। कितना शरीफ भेड़िया था जो आकर यूसुफ के पहले कपड़े उतारा, बाद में खाया। अल्लाह अकबर। क्या भेड़िया ऐसा भी करता है? नहीं। बात समझने वाली है, बात समझने की थी। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, समझकर बोले कि मैं सब्र कर लूंगा। उधर से काफिला जा रहा था, उस काफिले को पानी की हाजत हुई, कुआं नजर आया तो उसमें वो डोल डाले पानी सेनने के लिए। अल्लाह ताला को मंजूर था और उस डोल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिठा दिया। और जब वो लोग पानी खींचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत बच्चा उनके बकेट में बैठकर ऊपर आ गया, चीखने लगे, क़ाला या बुशरा हाज़ा गुलाम, देखो कितना बेहतरीन और खूबसूरत बच्चा हमको मिला है। वो यूसुफ को लाए, अपने सामान में छुपा कर रख दिए कि कोई ले ना ले। मिस्र के बाजार में लाए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया थोड़े पैसों में। यह तरीका पुराने जमाने में था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने खरीद लिया, चूंकि वह लावलद था।
اپنے گھر میں لا لیا, پرورش کیا. جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو بادشاہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر بدنیتی کا الزام لگا دیا. حالانکہ کی بدنیتی خود, اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ یوسف نے مجھ پر بدنیتی کی, اس کو جیل میں ڈال دو. یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے. اب یوسف علیہ السلام جو ہے, یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے, وقت نہیں ہے ورنہ ہم یہ نکات آپ کو سمجھاتے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے جیل پسند ہے. یہ الزام سے بہتر معلوم یہ ہوا کہ جب کسی آدمی پر الزام لگایا جاتا ہے سنگین, وہ اس الزام کی صفائی کے لیے اپنے آپ کو سماج سے الگ کر لے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. یوسف علیہ السلام ایسے ہی بولے کہ جیل میں لے رہی ہے, اچھی جگہ ہے, میں جیل کو چلے جاتا ہوں بس, اور کوئی چیز نہیں. یوسف علیہ السلام چلے گئے, بادشاہ کی عزت بھی سلامت ہو گئی, یوسف علیہ السلام کی عزت بھی سلامت رہ گئی. جب وہ جیل میں گئے تو وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا یوسف علیہ السلام نے, اور وہاں پر لوگوں کو اللہ کی ربوبیت سمجھایا, اللہ کی توحید سمجھایا. 2 آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے. کہا کہ ہمارے دوست یوسف, تم بہت ہی بزرگ نظر آ رہے ہو, ہمارا ایک خواب ہے, ذرا بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام دونوں کا مسئلہ سن کر تعبیر بتا دیے. تعبیر یہ بتائے, کہا کہ نہیں, تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو تعبیر بتاؤں گا, پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ. اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ نکالا, اگر کوئی کسی سے سوال کرے تو ترنت جواب دینے کے بجائے اس کا وقت لے, اور اس وقت کے بیچ میں اس کو تبلیغ کرے. یوسف علیہ السلام ویسے ہی تبلیغ کیے. اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائے, تم میں کہ ایک آدمی کو بادشاہ مار دے گا, اور ایک آدمی ہے جس کو اپنا مقرب بنا لے گا, خادم بنا لے گا. دونوں کی تعبیر ہو گئی. ایک وقت ایسے آیا کہ دونوں بھی رہا ہو گئے, چلے گئے. جب دوسرا آدمی جو بادشاہ کا قرب حاصل کرنے والا تھا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو بادشاہ کے پاس, جا کر بادشاہ کے ذہن میں میرے بارے میں بات ڈالو, وہ یوسف کا کیا ہوا جو جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ بات اتنی ہی بول دو بس ہے, بادشاہ سمجھ جائے گا. لیکن مارے خوشی کے وہ آدمی بھول گیا بادشاہ کو ذکر کرنا. ایک وقت ایسے آیا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ 7 صحت مند موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی دبلی گائیں ہیں, اور یہ دبلی گائیں موٹی گائے کو کھا لے رہی ہیں. بادشاہ بڑا پریشان ہوا, اپنے دربار والوں کو بلا کر کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی بتلاؤ. تب جا کے وہ قیدی کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کا قصہ. ارے بولے بادشاہ, اس کی تعبیر وہ یوسف بتا سکتا ہے جو جیل میں ہے, جس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا. کہا کہ جاؤ یوسف کو بلا کر لاؤ. گئے, کہا کہ یوسف چلو بادشاہ بلا رہا ہے. یوسف علیہ السلام بولے کہ نہیں آ سکتا, میں جیل سے باہر نہیں ہوں گا. کیوں؟ پہلے اس الزام کی صفائی دو جس کی وجہ سے ناحق سزا تم مجھے دیے ہو. وہ عورتوں کا کیا ہوا؟ آدمی گیا بادشاہ کو بولا کہ یوسف کا یہ تقاضا ہے. بادشاہ بولا کہ نہیں, میری بیوی اور وہ عورتیں غلط تھی, یوسف سچے ہیں, اب بلا کر لاؤ. یوسف علیہ السلام لائے گئے. تو اب یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتائے کہ بادشاہ 7 سال بہترین ہریالی ہوگی, فصل ہوگی, سرسبز و شادابی رہے گی. اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ بری طریقے سے قحط پڑے گا. یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. کہا کہ اب کیا کروں میں؟ کہا کہ بادشاہ تم کو اس کا علم نہیں ہے, تم کیا کرو, مجھے وزیر خزانہ بنا دو, میں ان معاملات سے نمٹ لوں گا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کا وزیر بنایا, اور بادشاہ کے انتقال کے بعد مصر کا بادشاہ بنایا. جو آیتیں یوسف علیہ السلام کی پڑھی گئی تھی وہ یہی تک تھی جس کا خلاصہ ہم نے رکھا. انشاءاللہ اس کے بعد کا جو خلاصہ ہے, آدھا اور واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے, وہ رات کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.